جس جذبے سے، جس محنت سے آپ نے سارے احساس کے پروگرامز کو ڈیولپ کیا، یہ کبھی بھی صرف کوئی نوکری پیشہ انسان نہیں کر سکتا. یہ وہ انسان کر سکتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو، اور جس میں اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا انسان ہو. کیونکہ اللہ نے انسان کو جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ یہ کہ وہ جو انسان انسانیت کے لیے کیا کرتا ہے. ہمارا جو سارا آخرت میں جو فیصلہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کدھر بھیجے گا، جو مالک یوم الدین ہے، جو انسان کا فیصلہ کرے گا، وہ صرف ایک چیز پہ اور چیزوں پہ بھی کرے گا، لیکن سب سے زیادہ وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا اس سے آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا. تو ثانیہ، یہ آپ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس محنت سے آپ نے اور آپ کی ساری ٹیم نے. میں نے دیکھا کہ آپ کی ٹیم میں بھی وہی جذبہ تھا کہ ہم نے یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں پروگرام لے کے آئے ہیں، اور یہ ہمارا وہ جو روڈ میپ ہے ہمارا مدینہ کی ریاست کی طرف، اس راستے پہ ہم اب چل رہے ہیں. یاد رکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم صرف ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ہم اس راستے پہ لگتے ہیں، کامیابی تو اللہ دیتا ہے. راستے پہ ہم لگتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک انسانیت کا نظام لے کے آتے ہیں. انسانیت کا نظام کا مطلب کہ وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے ان کو اوپر لے کے آتے ہیں. یہ مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ انہوں نے، جب پیسے بھی نہیں تھے، وہاں غربت بھی تھی، لیکن انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی بیت المال میں پیسہ آئے گا وہ حکومت کے خرچے پورے کر کے وہ سارے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوگا. اور پھر دنیا دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ پھر ایک ریاست اس کے اوپر جو کھڑی ہوئی، کئی 100 سالوں تک انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو ہم اگر پاکستان وہ اتنا بڑا خواب تھا ادھر نہ پہنچ سکے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس سفر پہ نہیں نکلے جس کے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب یہ کہ ایک تو قانون کی بالادستی، وہ بھی ایک بہت بڑی جنگ ہے مافیاز کے خلاف، ان کو قانون کے نیچے لانے کی، اور دوسرا کہ کیسے آپ نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. اب احساس کے اندر سب سے پہلے کہ جو سب سے مجبور لوگ ہیں ان کو ہم نے پیسے پہنچانے تھے، اور ہم نے تب پیسے پہنچائے جب کرونا کی وبا دنیا میں تباہی لے کے آئی ہوئی تھی. کیونکہ لاک ڈاؤنز لگائے، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ سارا کاروبار بند ہو گیا. جب کاروبار بند ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ سارے دنیا میں غریب طبقے کو، پاکستان میں نہیں. امریکہ جیسے جگہ پہ بھی جو امیر ترین دنیا کا ملک ہے، وہاں بھی سب سے زیادہ تکلیف غریبوں کو ہوئی، دیہڑی دار کو، جو پیسے محنت کرتا تھا، پیسے کماتا تھا دن میں، اور اپنے بچوں کو پیسے پیٹ پالتا تھا. وہ سارا جب ایک دم لاک ڈاؤن ہوا تو وہ تو بیچارے ایک دم ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. تو تب ہم نے یہ جو احساس کا جو ڈسٹریبیوشن کی، بالکل ٹھیک کہا گیا، یہ فیصل نے بھی بتایا کہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا جو پروگرام احساس کا تھا وہ دنیا میں ٹاپ یا 3 یا 4 پروگرامز کے اندر مانا گیا. تو اس میں آپ کو بہت پھر سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو اب سب سے پہلے ہم نے وہ ان کو پیسے پہنچائے، جس سے جب اکانومسٹ کی سروے تھی نارمل سی انڈیکس، مطلب یہ کہ کون سا ملک سب سے پہلے اس نے اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا اور اپنے لوگوں کو کرونا کی وبا سے بھی بچا لیا، اس ٹاپ 3 ملکوں میں پاکستان تھا. اور اس کی ایک وجہ آپ کا احساس کا پروگرام تھا. دوسری چیز
کہ دیکھیں ہم 98% احساس کا پروگرام عورتوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں. یہ کیوں ضروری ہے؟ میں یہاں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی خواتین کے حقوق اور خواتین کے حقوق کی بڑی باتیں سنتا ہوں، لیکن جب تک ہم اپنی خواتین کو، بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں، جب تک گھر میں جو ماں ہے اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے تاکہ وہ بچوں کو بھی پال سکے، وہ پھر پڑھا بھی سکے، تو ملک تو آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ خواتین کے کوئی حقوق آ سکتے ہیں. تعلیم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جب آپ عورت کو تعلیم دے دیتے ہیں، وہ اپنا سارا خاندان اٹھا لیتی ہے. وہ ان کی صحت کا بھی دھیان سکتی ہے، ان کو پڑھا بھی سکتی ہے گھر پہ. میرا جو سب سے بڑا، میں جو اپنی اگر کسی کا شکریہ ادا کروں اپنی زندگی کا، کہ جس کی سب سے زیادہ محنت میرے پہ تھی، وہ میری والدہ کی تھی. اور میری والدہ کی اس لیے تھی، وہ پڑھی لکھی تھی. تو میں تو کھیلنے کا، مجھے تو بچپن سے شوق تھا، تو میں تو پڑھتا ہی نہ اگر میری والدہ مجھے بٹھا کے پڑھاتی نہ. تو جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ سارا اپنے گھر کو اٹھا دیتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا 98% پیسہ ہے احساس کا، یہ ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں دیا ہے. اور پھر یہ جو ہم نے بچے جو اسکول سے باہر ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ ہمیں اتنے زیادہ تعداد میں ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے. تو اس کے لیے بھی احساس کا یہ بہت زبردست پروگرام ہے. اسٹائپنڈ دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو زیادہ اسٹائپنڈ دیتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہے کہ لڑکیاں اسکول میں جائیں ہماری. پھر اسکالرشپس میں بھی اکثریت لڑکیوں کی ہے، اسکالرشپس جو ان کو ملتی ہے، کیونکہ ہم سب کو احساس ہے کہ جب تک ہم اپنی خواتین میں انویسٹ نہیں کریں گے، یہ ملک اوپر نہیں آ سکتا. تو یہ بھی ایک یہ ہمارا دوسرا. اور پھر تیسرا سٹنٹنگ میں پھر سے جن لوگوں کو نہیں پتا کہ جب ایک بچے کو پہلے اپنی زندگی کے 3 سال میں خوراک پوری نہیں ملتی، اس کا نہ قد پورا پہنچتا ہے اور نہ اس کی جو برین ہے وہ پوری طرح بڑی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بچے کو آپ پہلے سے زندگی کے ریس میں پیچھے چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ ہم اس کو خوراک نہیں پوری دے سکتے. اور یہ کبھی کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ابھی بھی ہمارا یہ پروگرام اب پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا، اور اب ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یہ شروع ہوگا. اس کے اندر پیسہ بڑا چاہیے. ہم انشاءاللہ، میں آپ کو سب کو، یہ میری اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ہمیں ٹیکس دیتے رہیں گے، اور ہماری ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ریکارڈ ٹیکس ہے پاکستان میں اس وقت. یہ ٹیکس نہ ہوتا تو نہ میں تیل اور ڈیزل اور بجلی میں چھوٹ نہ دے سکتا لوگوں کو. جو ہم نے 10 روپے تیل اور ڈیزل کم کیا، اور ہم نے جو بجلی 5 روپے یونٹ کم کیا، یہ صرف اس لیے کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھی ہے. تو جس طرح مدینہ کی ریاست میں جب بھی پیسہ آتا تھا بیت المال میں، تو وہ اسٹیٹ کی ضروریات پوری کر کے وہ سارا نچلے طبقے کو چلا جاتا تھا. یہ وہ ماڈل تھا. ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ جیسے جیسے ہمارا ٹیکس بڑھے، پورا زور لگے گا کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے جائیں، جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں. یہ سٹنٹنگ کے اوپر بھی ہم، اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم بچوں کو، ماں کو پوری خوراک ملے، بچے کو خوراک ملے، تاکہ وہ زندگی کی ریس میں پیچھے نہ رہ جائے سٹنٹنگ کی وجہ سے. اور یہ ساری ڈسٹرکٹس میں جائے گا، اور پھر جیسے جیسے پیسہ آتا جائے اس کے اوپر ہم اور پیسہ خرچ کریں گے. اور پھر یہ جو آج اصل میں ہماری پوری تیاری سے اب لانچ کر رہے ہیں احساس راشن، وہ اس لیے کہ دنیا میں مہنگائی کی لہر آ گئی. یہ میں آپ سب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں اتنی مہنگائی نہیں ہے. پاکستان بلکہ دنیا میں ابھی بھی سستا ترین ملک ہے. ہماری جو آج ڈیزل اور پٹرول ہے وہ دبئی سے، یو اے ای سے سستا بک رہا ہے. ان کا اپنا زمین سے تیل نکلتا ہے، اس سے سستا آج ہم پاکستان میں ڈیزل اور پٹرول دے رہے ہیں. سارے بر صغیر میں سب سے سستا ہے، تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. کیونکہ جب ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، اس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے وہ مہنگائی روکنے کے لیے یہ بہت بڑی سبسڈی دی ہے. اور اب یہ جو احساس راشن ہے ہمارا، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ 2 کروڑ خاندان کو
2 करोड़ ख़ानदान, 2 करोड़ ख़ानदान को हम ये देंगे कि एहसास राशन से वो करियाना स्टोर में जाके, यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके 30% आटा, घी और दालों के ऊपर वो डिस्काउंट ले लें, यानी 30% कम पे उनको मिलेंगी अगर वो ये हमारी एहसास राशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो कि 2 करोड़ ख़ानदान हैं। ये भी मकसद ये है कि लोगों के ऊपर ये जो बोझ महंगाई का है वो लोगों के ऊपर हम कम करें। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास टैक्स बढ़ती जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और मदद करें इस तबके की जो इस वक्त महंगाई की लपेट में है। और फिर जो हमारा हेल्थ कार्ड है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि हर ख़ानदान को, और ये जो सूबे तहरीक इंसाफ के साथ है, स्वाय सिंध में हर ख़ानदान को इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक हर पाकिस्तान के ख़ानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा, जो कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे गरीब घरानों के अंदर कई दफ़ा बीमारी होती है, बच्चे बीमार या माँ बाप बीमार, तो सिर्फ इसलिए इलाज नहीं करवा सकते कि घर में पैसा नहीं है। अब इससे ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, ये किसी भी हस्पताल में जाके एक पाकिस्तान का गरीब ख़ानदान अपना इलाज करवा सकता है। इसका मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, जहां आज तक एक गरीब घराने में कोई सोच भी नहीं सकता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल के कोई महीना पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने टेलीफोन किया और कहा, मुबारक को पहली दफ़ा हेल्थ कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया हमने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इंशाल्लाह ये हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। और ये आपको, क्योंकि मैं तो सारी दुनिया फिरा हूँ, आपको हैरत होगी कि ये पैसे वाले मुल्कों के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं मिलती। तो अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी हर किसी के पास गवर्नमेंट मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती, यानी पैसे देने पड़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। या हम सबको मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और वो इसका मकसद आखिर में ये है मेरा कि हमारा मुल्क वही मदीना की तर्ज के ऊपर एक फलाई रियासत बने। फलाई रियासत एक सबसे महज़ब माशरा, मेरी जो दुनिया ज़िंदगी का तजर्बा है, वो एक फलाई रियासत होती है। मैं जब स्कूल में ही था, तो मैं जब बरतानिया गया पहली दफ़ा, तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने एक फलाई रियासत देखी। तो वो मुझे कभी मैं वो भूला नहीं कि किस तरह वो इंसान की ज़िंदगी की कदर है वहाँ, उसको किस तरह प्रोटेक्ट करती है एक रियासत। तो वो, और फिर हमें पता चला कि ये तो मुसलमानों की मदीना की रियासत से सारी दुनिया में फैली है फलाई रियासत। फिर हमें पता चला, हम समझे कि यह मगरिब में ईजाद की गई है, ये मुसलमानों ने फलाई रियासत पहली दफ़ा शुरू किया था दुनिया की तारीख़ में। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुसलमान दुनिया में बहुत कम मुल्क हैं जो कोशिश भी कर रहे हैं फलाई रियासत की तरफ जाने के लिए। तो मैं आखिर में सानिया, आपको और आपकी टीम को आज अपने मुल्क की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। में एहसास रियायत राशन स्कीम का इफ्तिताह कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि इस स्कीम के ज़रिए जो कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उससे 2 करोड़ ख़ानदान 30% कम कीमत पर राशन खरीद सकेंगे।